محمد نبینا بنور ہدینا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کمالات کا مجموعہ ہے۔ آپ کی زندگی صرف آپ پر ایمان لانے والوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے۔ آپ کے طریقے کو اصطلاح میں سنت کہا جاتا ہے۔ آپ کی سنتوں میں سے بڑی اہم سنت ہے میل ملاقات کی سنتیں۔ انسان جب کسی سے ملتے ہیں تو ملتے ہوئے جس مذہب جس دین پر ہوتے ہیں اس کے مطابق کوئی نہ کوئی الفاظ ادا کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ سکھایا وہ تمام امتوں کے مقابلے میں کتنا مختلف ہے۔ اب کی میل ملاقات کی سنتوں میں سے پہلی سنت سلام کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اسلام میں کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یہ کہ آپ کھانا کھلاؤ اور ہر جاننے اور نہ جاننے والوں کو سلام کرو۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ایک شخص رسول اللہ کے پاس حاضر ہوا، اس نے کہا السلام علیکم۔ آپ نے اس کا جواب دیا، پھر وہ بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آپ نے اس کا جواب دیا، پھر وہ بھی بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ نے اس کا جواب دیا، پھر وہ بھی بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے جو سلام کرتا ہے وہ کتنا زیادہ اجر پاتا ہے، اور جو سلام نہیں کرتا تو وہ کیسے اجر کھو بیٹھتا ہے۔ اگر پورا سلام کریں تو 30 نیکیاں اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ تو ایک مرتبہ پورا سلام کرنے سے 300 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اور زیادہ عطا فرما دے۔ اس لیے سلام کا طریقہ اختیار کیجئے تاکہ زیادہ اجر و ثواب حاصل ہو۔ ایک مسلمان دن رات میں کتنی مرتبہ سلام کرتا ہے۔ جب گھر سے باہر نکلیں کسی سے ملاقات ہو جائے، مسجد میں نمازیوں سے ملاقات ہوتی ہے، اسی طرح گھر میں داخل ہوتے ہوئے انسان سلام کرتا ہے، گھر سے نکلنے پر انسان سلام کرتا ہے۔ ہر بار پورا سلام کر کے کتنی زیادہ نیکیاں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ جس طرح ہم ملاقات کے وقت سلام کرتے ہیں، اسی طرح جدائی کے وقت بھی پورا سلام کہنا سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب کسی مجلس میں جائے تو سلام کرے، اور جب وہاں سے جانا چاہے تو بھی سلام کرے، کیونکہ ملاقات جدائی سے زیادہ سلام کا حق نہیں رکھتی۔ انسان اگر ہر نماز کے وقت سلام کا اہتمام کرے تو وہ دن اور رات میں 20 مرتبہ سلام کر سکتا ہے۔ 5 مرتبہ گھر سے جاتے ہوئے، 5 مرتبہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، 5 مرتبہ مسجد سے نکلتے ہوئے، 5 مرتبہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے۔ جب 24 گھنٹوں میں انسان کو کسی مقصد کے لیے گھر سے باہر جانا اور واپس آنا پڑتا ہے، کئی لوگوں سے ہم کلام ہونے کا موقع ملتا ہے، کتنے لوگوں سے آپ فون پہ بات چیت کرتے ہیں، پورا سلام کہہ کر زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں۔ یہ مل جل کی سنتوں میں سے پہلی سنت ہے۔ اسی طرح سے دوسری سنت ہے چہرے پر مسکراہٹ لانا۔ آپ سوچتے ہوں گے بھلا مسکرانا بھی کوئی ایسا عمل ہے؟ جی ہاں، اگر آپ دیکھیے کہ کوئی آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے سپاٹ چہرہ رکھے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ نیکی کے کسی کام کو حقیر مت سمجھیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، تم اپنے بھائی کو مسکراتے ہوئے چہرے سے ہی ملو۔ مسکرائیے اور اجر پائیے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیجیے اور لوگوں کے قریب آ جائیے۔ تیسری سنت ہے مصافحہ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو مسلمان ملاقات کے وقت جب مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے ہی ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ امام نووی کہتے ہیں ہر ملاقات کے وقت مصافحہ کرنا مستحب ہے۔ تو جب بھی کسی مسلمان سے آپ کی ملاقات ہو تو ان 3 سنتوں پر عمل کر کے بہت زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ ملاقات کے وقت آپ بات کرتے ہیں، ملاقات ہو اور بات نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ ملاقات کے وقت بات کرنے والے کو اچھی بات کرنی چاہیے۔ اور رب العزت نے فرمایا، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ تو اچھی بات میں ذکر کرنا، سلام کرنا، دعا کرنا، کسی کی تعریف کرنا اگر وہ برحق ہو، نیکی کا حکم دینا، سچ بولنا، نصیحت کرنا سبھی شامل ہیں۔ جب انسان کسی سے اچھی بات کرتا ہے تو وہ جادو کی طرح عمل کرتی ہے، اور کس طرح سے وہ راحت بن کے انسان تک لوٹ آتی ہے۔ کسی کی اچھی بات اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا دل نور ایمان اور ہدایت سے بھرپور ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اچھی بات کرنے کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائیں، اور خاص طور پر اپنے قریبی حلقے میں، جیسے اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے پڑوسیوں سے، دوستوں سے، ماتحت ملازموں سے، ہر ایک سے اچھی بات کرنے کو معمول بنانا چاہیے۔ میل ملاقات کی سنتوں میں سے اہم سنت ہے مجلس سے اٹھ کر جاتے ہوئے دعا کرنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یا اللہ تو پاک ہے، اپنی تعریف کے ساتھ ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ اس دعا کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ مجلس میں جو گناہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں انہیں معاف کر دیا جاتا ہے۔ انسان دن رات کتنی مجلسوں میں شریک ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ، جب کبھی کھانا کھاتے ہیں، جب کبھی ملاقات کرنے جاتے ہیں، کبھی کبھی کھڑے کھڑے بات چیت کر کے چلے جاتے ہیں، اور جب آپ اپنی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں تو اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ، اسکول کالج یونیورسٹی میں ہوتے ہیں تو اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ بات کرتے ہیں، جب گھر والوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے ہیں، جب کسی کو ساتھ لے کر گاڑی میں جاتے ہیں یا کام پر جاتے ہیں تب بات چیت کرتے ہیں، جب کبھی کوئی اچھی مجلس میں شرکت کرنے کے لیے جاتا ہے اور دوسروں کے درمیان بیٹھتے ہیں۔ ان مجلسوں میں سے کتنی مجلسیں ہیں جن میں سے آپ اٹھتے ہوئے اجر کی تمنا رکھتے ہیں اور یہ دعا کر کے اٹھتے ہیں۔ اگر دعا کے معنی پر غور کریں گے تو دعا عظیم نظر آئے گی۔ انسان ان دعاؤں سے اپنا تعلق رب سے قائم رکھتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اسے عیبوں سے پاک ذات قرار دیتا ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، کوتاہیوں پر معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ کتنی عظیم دعا ہے جس میں توحید ہے، اللہ کی تعریف ہے اور گناہوں پر اظہار شرمندگی۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں، دوستوں کے ساتھ مل بیٹھنا 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو وقت گزارنے کے لیے ہوتا ہے، اس میں فائدہ کم نقصان زیادہ ہوتا ہے، اور کم از کم نقصان یہ ہوتا ہے یہ دل کو فاسد اور وقت کو ضائع کرتا ہے۔ اور دوستوں کے ساتھ
دوسری گیدرنگ ہوتی ہے حق بات کی وصیت کرنے اور نجات پانے کے اسباب پر ایک دوسرے سے تعاون کرنے کے لیے۔ یہ گیدرنگ سب سے زیادہ نفع بخش اور بڑی غنیمت ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے۔ تو یاد رکھیے گا، میل ملاقات کی سنتوں میں پہلی سنت سلام کرنا ہے، دوسری سنت چہرے پر مسکراہٹ لانا ہے، تیسری سنت مصافحہ کرنا ہے، چوتھی سنت اچھی بات کرنا ہے، اور پانچویں سنت مجلس سے اٹھتے ہوئے دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سنت سے محبت کیجیے، زندگی سے محبت کیجیے، کامیابی سے محبت کیجیے۔ سنت سے محبت کیجیے، زندگی سے محبت کیجیے، کامیابی سے محبت کیجیے۔ محمد نبی